اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان وسیع ظہیر احمد کیس، اس ویڈیو کا موضوع ہے گفتگو اور بچی کے حوالے سے بات کریں گے جو میڈیا رپورٹس میں باتیں چل رہی ہیں۔ ماریا علی اور میرین سبتین نے اس موضوع پر بڑی ایک لمبی باتیں کی ہیں۔ تھوڑا سا میں انالیسس کروں گا کیونکہ میں نے بھی اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنائی تھی پہلے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ بچی کا نکاح نہیں ہوا، بچی کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو یقیناً بہت بہت بڑی ہے۔ یہ درندے جنہوں نے بچی کو اغوا کیا، بچی کو کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے، بچی کی ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز بھی بنائیں، تصویریں بھی بنائیں، پھر اس کو، لیکن وہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ نکاح خان جو ہے نا وہ عدالت میں آ کر مکر چکا ہے، گواہ بھی مکر چکا ہے۔ تو پھر یہ ظہیر صاحب کس حیثیت میں پھر رہے ہیں؟ اور وہ پیاز رامے صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی ابھی بہت جلد ایک کیس آنے والا ہے جس میں اس جھوٹے نکاح کو چیلنج کیا جائے گا، اور ایک دفعہ یہ نکاح جھوٹا ثابت ہو گیا تو کیس میں زنا بالجبر کی دفعات شامل ہو جائیں گی۔ تعزیرات پاکستان کے تحت زنا بالجبر کی جو سزا ہے یقیناً وہ اس بندے کے لیے انتظار میں ہوگی، کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ نکاح خان نے اپنے بیان میں یہی کہا کہ جی میں اس نکاح سے لا تعلق ہوں، چونکہ میں نے پڑھا نہیں، میرے رجسٹر سے ایک صفحہ چوری کیا گیا، اور جو گواہ ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جی میں نے کسی گواہی نکاح کی گواہی میں شامل نہیں ہوں، چونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو مرکزی ملزم ظہیر کا بڑا بھائی ہے شبیر، اس نے میری چونکہ اس سے دوستی ہے تو اس نے میرے کاغذات پر مختلف کاغذات پر دستخط کرائے ہوئے ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں دستخط میں نے کیے، اور بہت سارے دستخط اکٹھے کریے یا انہوں نے کاپی کی، تو لیکن میں اس بچی کے نکاح میں شامل نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میری موجودگی میں ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ جو کچھ بھی جتنا عرصہ بھی بچی کے ساتھ لے کے پھرتے رہے، حرام کاری کرتے رہے، غلط کام کرتے رہے کم سن بچی کے ساتھ، اور اس بات کو علی جعفری وکیل نے زنیرہ کے لائف میں ایک دفعہ کہا بھی ہے کہ یہ زنا ثابت نہیں کر سکتے چونکہ MLO نہیں ہوا، لیکن شاید یہ بھول رہے ہیں نکاح جب غلط ثابت ہو جائے گا کہ نکاح ہوا ہی نہیں، یہ نکاح نامہ جھوٹا ہے، تو پھر زنا کی دفعات خود بخود شامل ہو جائیں گی، اور وہی باتیں جس پہ علی جعفری بیٹھ کے ہنستا رہا، مذاق اڑاتا رہا کہ جی MLO تو ہوا نہیں تو پھر یہ زنا کیسے ثابت کریں گے، تو پھر یہ ضرور ہو جائے گا جس دن نکاح غلط ثابت ہو گیا۔ اور وہ درخواست بہت جلد آنے والی ہے، جھوٹے نکاح کے حوالے سے، غلط نکاح کے حوالے سے، پھر آپ جو کچھ بھی کر لیں پھانسی کا پھندا ہوگا اور مجرم ظہیر ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو میری اطلاعات ہے، میں پاکستان اس طرح زیادہ قانون نہیں جانتا ہوں کہ زنا بالجبر شاید پھانسی ہے، پھانسی اگر نہ بھی ہو تو عمر قید ہے 14 سال یا 21 سال جتنے بھی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ بچی اب اپنے والدین کے پاس ہے، اپنے پورے ہوش و حواس میں بیان دے رہی ہے، والدین کو حقیقتیں بتا رہی ہے، اگرچہ بچی کی پریس کانفرنس یا میڈیا میں آنا وہ قانون کے مطابق الاؤ نہیں ہے، جج صاحب نے اس کو روکا ہوا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو بیانات میڈیا رپورٹس میں آ رہے ہیں یقیناً وہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ جھوٹا نکاح
کرا کے بچی کو دھوکہ دے کر بچی کو نشے میں رکھ کے اس طرح کے بیانات بھی دلوائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ ساری تفصیلیں سامنے آئیں گی، ساری باتیں بتائی جائیں گی، یہ سارا کچھ دنیا دیکھے گی، اور پھر جو تماشا لگے گا وہ بھی دیکھیں گے۔ شاید اسی لیے وہ قانون سے بھاگ رہے ہیں، شاید اسی لیے وہ قانون کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔